دعوت کے محاذ پر بھی کام ہو رہا ہے، تعلیم کے محاذ پر بھی کام ہو رہا ہے، خانقاہی نظام بھی چل رہے ہیں، اللہ 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 کی ضربیں بھی لگ رہی ہیں، لیکن یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے پاس شریعت بھی ہونی چاہیے کہ وہ راستہ ہے، اس کے بغیر ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے سفر کا رخ کیا ہو۔ ہمارے پاس طریقت بھی ہونی چاہیے کہ یہ اس راستے پہ چلنے کا اسلوب سکھاتا ہے، اور ہمارے پاس سیاست بھی ہونی چاہیے کہ وہ سچے راستے پر چلنے کی مشکل کو عبور کرتا ہے۔ یہ مشکل راستہ ہے، سیاست مشکل چیز ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جب آپ راستے پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ تعالی شریعت کے راستے پہ چلنے کو گھاٹی سے تعبیر کرتا ہے، تو گھاٹی ہمیشہ مشکل گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ اس میں پتھریلی زمین بھی آتی ہے، اس میں جھاڑیاں بھی آتی ہیں، پانی بھی راستے میں آ جاتا ہے۔ اس مشکل راستے کو عبور کیسے کیا جائے؟ تو جہاں مشکل آئے گی اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ اوزار بھی ہونی چاہیے جو بھاری پتھر کو بھی ہٹا سکے، جو جھاڑیوں کو بھی کاٹ سکے اور مشکل کو آسان بنا سکے۔ لیکن شریعت کو جب اللہ تعالیٰ نے گھاٹی سے تعبیر کیا کہ جب تم اس مشکل راستے پہ مشکل گزرگاہ میں داخل ہو جاؤ تو اس کے مقاصد بھی آپ کو بتا دیے۔ پہلا مقصد ہے فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ ہمارے علماء صرف غلام کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ غلام تو آج کل وہ تصور ہے بھی نہیں جو اس زمانے میں تھا۔ تو آج اگر ہم نے اس تعبیر پر عمل کرنا ہے تو فک رقبہ، قوم کو غلامی سے نکالنا، عالمی قوتوں کی غلامی سے قوم کو آزاد کرنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس کو ہم ایک فرد تک محدود نہیں رکھ سکتے، گھر میں رکھے ہوئے ایک غلام یا باندھی تک ہم اس کو محدود نہیں رکھ سکتے۔ وہاں سے اٹھا کر ہم نے پوری دنیا پر اس کو نافذ کرنا ہے اور غلام قوموں کو غلامی سے آزاد کرنا، یہی اس کی تعبیر آج ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز شریعت کا اولین تقاضا یہ آزادی ہے۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک میں ایک بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو ایک فرد سے لے کر محلے کے ایک غریب سے لے کر آپ پوری قوم اور امت کی معاشی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، قوم کو آپ معاشی خوشحالی دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آزادی اور اس کے بعد خوشحال معیشت، قوم کی غربت اور ان کی بھوک کو ختم کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے مفلوق الحال طبقے ہوتے ہیں ان طبقوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یتیم ذا مقربہ اور مسکین ذا مقربہ، یہ وہ مفلوق الحال طبقے ہیں کہ یتیم بھی ہو اور آپ کا قرابت دار بھی ہو، مسکین بھی ہو اور وہ خاکالود ہو، اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، کپڑا ہے تو پھٹا پرانا ہے، وہ لباس سے محروم ہے۔ آپ نے ان طبقوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ یتیم طبقہ، مسکین طبقہ، معیشت کے حوالے سے بھوکا پیاسا طبقہ، یہ آپ کے مد نظر ہو کہ ہم نے اس طبقوں کو خوشحال بنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایمانیات کی بات اللہ کرتا ہے، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ تو صبر کو عام کرنا، برداشت کو عام کرنا، امت کی ایسی تربیت کرنا کہ اس کے اندر استقامت آ جائے۔ اور یہ کس مرحلے میں ہوتا ہے؟ جب آپ حق کی بات کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اور جب آپ حق کی بات کریں گے تو حق سے کیا مراد ہوگا؟ ہم تو اپنے کمزور کے سامنے جب کوئی سچی بات کہہ دیتے ہیں اس کو حق سے تعبیر کرتے ہیں. کمزور کے سامنے حق بات کہنا وہ تو عام ہر آدمی کر سکتا ہے. اللہ نے جو فرما دیا وتواصوا بالحق، حق کو پھیلاؤ، تو یہاں پر حق سے مراد کیا ہو؟ تعرف الاشیاء باضدادها، پہلے ضد کی طرف جائیں گے، ہم اس کا ضد ڈھونڈیں گے تو حق کا فرض کامل ہمیں معلوم ہوگا. اور حق کا مقابل باطل ہے. باطل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہماری انسانی سوسائٹی میں جب ہم باطل کو دیکھتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں، تو وہ وقت کا جابر حکمران ہوا کرتا ہے. جب آپ نے وقت کے جابر حکمران کو دیکھ لیا، اس کے سامنے جب آپ حق کی بات کریں گے تو اس حق کو وتواصوا بالحق کے تعبیر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آزمائشیں ہمیشہ حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں. غریب آدمی یا آپ کے برابر کا آدمی جب آپ اس کے سامنے سچی بات کہتے ہیں، وہ آپ پر کوئی آزمائش مسلط نہیں کر سکتا. لیکن باطل حکمران، جابر حکمران آپ پر آزمائش مسلط کرتا ہے. اس لیے حق سے یہی تعبیر ہوگا کہ ایک جابر حکمران کے سامنے آپ نے کلمہ حق کہہ دیا، اور پھر اس کے مقابلے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ آپ سے کہتا ہے وتواصوا بالصبر، پھر اپنے اندر صبر اور استقامت بھی پیدا کیا. کیا ہمارے اکابر سے ہم زیادہ عبادت گزار ہیں؟ کیا وہ تنہائیوں میں اللہ سے مناجات نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے نہیں رویا کرتے تھے؟ کیا ہم اپنے عبادات کا مقابلہ ان کی عبادات سے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی مناجات کا مقابلہ اپنی مناجات کا مقابلہ ان کی مناجات سے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ سے اپنے تعلق کے وہ دعوے کر سکتے ہیں جس تعلق کو ہم ان کے لیے ثابت کیا کرتے ہیں؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا طے کرنا ہوگا کہ دنیا میں جو جابر سے جابر حکمران ہے، حق اسے کہتے ہیں کہ اس جابر کے سامنے بیان کیا جائے. آج اگر امریکہ دنیا کی بڑی طاقت ہے اور وہ سب سے بڑا جابر حکمران ہے، تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا وتواصوا بالحق کی تعبیر ہو سکتی ہے. اس سے کم پہ ہم اکتفا نہیں کر سکتے. آج اگر ہمارے ملک میں کوئی جابر ہم پر مسلط ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے دین کے مقابلے میں ہمیں اپنی مرضی کا نظام دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے سامنے کلمہ حق کہو گے تب وتواصوا بالحق کی تعبیر بن سکتے ہو، ورنہ پھر ہمیں خامخواہ دھوکے نہ دیا کرو. یہ ہمیں اپنے اکابر نے سکھایا ہے، جن کی اتباع سنت کی ہم قسمیں کھاتے ہیں. ان کی اتباع سنت کو ہم اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں، تو پھر ان کی طرح بننے کے لیے تو پھر آپ کو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، تو رحمت کائنات بھی ہیں آپ. تو وتواصوا بالمرحمة، اس میں رحمت کا تصور بھی وہی ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے. اس نظام کو ہمیں اپنانا ہوگا. تو میرے محترم دوستو، یہ اجتماعات اس لحاظ سے نہایت مفید اجتماعات ہیں کہ ہم اس میں مقصد حیات کو سمجھ سکیں، اس کے اعلیٰ معیار کو سمجھ سکیں، اس اعلیٰ معیار کو اجاگر کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر سکیں، اور پھر جا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بن سکتے ہیں. تو یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات میں چمکا اور آپ نے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو روشنی بخشی.
ہم اس پیغمبر کے دعوے دار ہیں، ہم اس پیغمبر کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو عملی زندگی میں ہمیں اس کا معیار بھی بننا چاہیے۔ اس لحاظ سے قوم کے اندر اجتماعیت کی ضرورت ہے، نئی نسلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں معاشرے میں پھیلنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا تو ماحول جذباتی ہوتا ہے۔ آج میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا ہم نے تو کچھ تھوڑا بڑا آئینی ترمیم کا مسودہ پڑھا بھی ہے، اور ہم پڑھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے، عوام نے تو پڑھا ہی نہیں ہے سرے سے۔ اور اس کے باوجود ہمیں میسج پہ میسج آ رہے ہیں، خبردار اس ترمیم کی حمایت نہیں کرنی۔ بابا تمہیں ترمیم کا پتہ ہے؟ پہلے معلوم تو کرو کہ مسئلہ کہاں بگڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سیاست میں ہیں، اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں، تو عوام کے حقوق کو اور اس کے معیار کو تحفظ دینا یہ اپنے لیے امانت سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ سفر جاری رکھنا ہے، ایک قومی وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نئی نسلوں کی اصلاح کرنی ہے، رسول اللہ کو اسوہ حسنہ ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آنے والی نسلوں کو اس اسوہ حسنہ سے وابستہ کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس اتباع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔